ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 12 ربیع الاول کو جلوس محمدی نکالنا ہے، جھنڈے لگانا ہے۔ ان سب کاموں کی تو ہم سب لوگ فکر کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ اس کام کی طرف میں آج آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، کیسے ہوئی، تو کیا آپ جواب دے پاؤ گے؟ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا اور کتنے نام بچپن میں رکھے گئے، اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ہمارے حضور کی سیرت کیا آپ نے ایک مرتبہ پوری پڑھی ہے، کیا آپ نے حضور کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے تو کیا آپ نے ایک مرتبہ سنا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہو کہ حضور مکے میں کتنے سال رہے، مدینے میں کتنے سال رہے؟ تو شاید اکثر لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ مفتی صاحب ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ یہ وہ اہم کام ہے جو ہمیں خاص طور پر، ویسے تو پورے سال کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اپنے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ افسوس اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب اب ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ مجھے بلائیں گے، مفتی صاحب آئیے حضور کی سیرت کو بیان کیجئے 12 ربیع الاول کے بارے میں، اور اس سے پہلے جو رحمت للعالمین ہے نا کے نام سے بعض لوگ پروگرام بھی کرتے ہیں۔ کئی میرا ایسے پروگرام میں جانا ہوا ہے کہ جہاں میں نے ایک بڑے مجمع سے پوچھا، نوجوانوں کے، جو نعرے بھی خوب زور سے لگاتے ہیں، تکبیر بھی خوب زور سے بولتے ہیں، 12 ربیع الاول کو جلوس بھی خوب دھوم دھڑاکے سے نکالتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا، 100-200 لوگوں کا مجمع، کئی بار ایسا ہوا ہے، میں نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ بھائی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں؟ میں نے پوچھا کہ بتاؤ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا نام کیا ہے؟ بعض دفعہ تو حیرانی کی حد تب ہو جاتی ہے جب اکثر لوگ حضور کا پورا نام نہیں بتا پاتے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مجمع میں پوچھا کہ ہمارے آقا کا نام کیا ہے بتاؤ، تو کسی نے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا نام کیا تھا، نام بتاؤ، صرف نام، ہمارے نبی کے بچپن میں کتنے نام رکھے گئے؟ تو کسی نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کے 2 نام بچپن میں رکھے گئے، محمد اور احمد۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ویسے تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی ہم سے پوچھے تو ہمیں حضور کی سیرت کی جو بیسک چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں، وہ نہیں پتہ۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم ہمیں، حضور پر پہلی وحی کب نازل ہوئی نہیں پتہ، بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پلے بڑے ہمیں نہیں پتہ۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہے نا جھنڈے بھی لگا رہے ہیں، جلوس بھی نکال رہے ہیں، ہے نا، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کی محبت میں، حضور کی محبت کے اظہار میں سارے کام کر رہے ہیں، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں آپ، لیکن جو اصل کام ہے کہ ہمیں حضور کی سیرت پتہ ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں یاد رکھو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول کے مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کر لوگوں کے بیچ سناؤ، جگہ جگہ مجمع جمع کرو اور حضور کا نام لوگوں کو بولنا سکھاؤ۔ اگر آپ کا نام کچھ ہو اور اس نام کو کوئی بگاڑ کر بولے تو آپ کو کیسے عجیب لگتا ہے، یار میرا نام یہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، اور ہمیں اپنے آقا کا نام اچھے سے لینا نہیں آتا۔ اسی لیے اگر سچے عاشق رسول ہو آپ تو مہم چلاؤ، گاؤں میں، دیہاتوں میں، اپنے علاقوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لوگوں کو بتاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق لوگوں کو بتاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن لوگوں کو سناؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی لوگوں میں عام کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بزنس کیسے کرتے تھے، تجارت کے حضور نے کیا طریقے بتائے ہیں، سچائی، ایمانداری، امانتداری، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کیسے تھی زبردست والی، یہ لوگوں کو بتاؤ آپ۔
خالی جلوس، خالی جھنڈے، خالی لائٹنگ سے سب کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہاں یہ محبت کا اظہار ہے، لیکن اصل محبت یہ نہیں ہے میرے بھائیوں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اسی لیے جو اصل کام ہے ربیع الاول کے مہینے کا کہ لوگوں کو محنت کرو. جہاں آپ بہت سارے کام کر رہے ہو، جلوس بھی نکالو گے، نو پرابلم، شریعت کے دائرے میں تو رہتے ہوئے آپ یہ بھی کرو، کوئی بات میں منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہماری مسجد میں، ہمارے علاقے میں ہم اس طرح سے محنت کریں کہ بھائی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ربیع الاول کے مہینے میں ایک جوش ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے. تو اس ماحول کا ہم فائدہ اٹھائیں، جگہ جگہ محفلیں منعقد کریں، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، چھٹی والے دن. اور ان محفلوں میں کسی عالم کو بلا کر، کسی مبلغ کو بلا کر، کسی ایسے انسان کو جس کو سیرت کے بارے میں پتہ ہو، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بچوں کو سنائیے، اپنے گھر کی عورتوں کو سنائیے، محلے میں سنائیے. کوشش کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف لوگوں کو پتہ چلے. نہیں معلوم آج مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کیسی تھی، سیرت کس کو کہتے ہیں یہ نہیں پتہ مسلمانوں کو. تو یہ اصل کام ہے ربیع الاول کے مہینے میں کرنے کا. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے ہم لوگوں کے جتنے جلوس وغیرہ نکلیں گے، اللہ تعالیٰ شریروں کے شر اور حاسدین کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ہمارے عطر کیسے ہیں، کیسی فریگرنس ہے، یہ چیز آپ کو وہ لوگ بتانے والے ہیں جنہوں نے ہمارے عطرز کو بائی کیا اور یوز کیا. تو آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے یہ آرڈر کیا ہوا تھا AM کاسمین پرفیوم، اور ماشاء اللہ اس کا پیکنگ بہت اچھا ہے اور اس کا فریگرنس جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. تھینک یو. آپ بھی اس کو بائی کریں اور یوز کریے. السلام علیکم سفیان بھائی، ماشاءاللہ جو ہے آپ کی